बैक आफ्टर ब्रेक। एक तरफ बलोचिस्तान के अंदर गाहे बगाहे हम लोगों ने देखा और एक के बाद दीगरे अटैक्स हुए और उन अटैक्स को नाकाम बना दिया गया, तो दूसरी तरफ एक और अटैक इमिनेंट नजर आ रहा है। एक ऐसा अटैक जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है हमारे ही हमसाए ईरान को। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हवाले से बात करते हुए कहा है कि जी ईरान को डील करना पड़ेगी, जौहरी मुआहिदा कबूल करना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस वो ये नहीं करते फौजी कार्रवाई बड़ी इमिनेंट है। ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ भेज दिया गया है, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा और उम्मीद ये है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सदर ट्रंप ने भी कहा है कि जी ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। सो कैरेट एंड स्टिक का रूल चल रहा है। अमरीकी मिसाइल बरदार तबाहकुन जहाज इसराइल के बहीरा अहमर के शहर इलात के बंदरगाह पर इस टाइम पर लंगर अंदाज हो चुका है और इस हवाले से ट्रंप ने डेडलाइन की मुद्दत जाहिर नहीं की है। अलबत्ता ये जरूर कहा है कि सिर्फ वही जानते हैं कि डेडलाइन क्या है। इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरानी फोर्सेस ने की उंगलियां जो हैं वो किसी भी तरीके से ट्रिगर पर हैं, वी आर रेडी फॉर इट, और ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती हैं, तैयार भी हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑपरेशंस पर गौर शुरू कर दिया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाने या आला क़यादत को कमजोर करने के इक़दामात भी शामिल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान में मुजाहिरों के जिम्मेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के सदर नेतन्याहू हैं। चंद रोज कबल तुर्की के वजीर खारजा भी ये कह चुके हैं कि इनका मुल्क से जो इस बात पर मुशाहिदा कर रहा है या नोट कर रहा है कि इसराइल ईरान पर फौजी हमले करने के लिए अमेरिका को बारहा उकसा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर रह चुके हैं अमेरिका में, चीन में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक सफीर और यूएन में मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। ईरान इस टाइम पर एक अजीब कश्मकश में है सरदार साहब। अटैक होना है नहीं होना, बात के ऊपर ट्रस्ट किया जाए ना किया जाए। लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था 2025 जुलाई में, तो उस टाइम पर ईरान अमेरिका से गुफ्तगू कर रहा था और तब अटैक हुआ था। तो ईरान को इस टाइम पर हाई अलर्ट के साथ साथ बातचीत की तरफ जाना चाहिए या वो वाला दरवाजा सिर्फ दिखावे के लिए? देखिए, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि सदर ट्रंप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के और कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है जंगी ऑप्शन के लिए, और उसके बाद उनका बहरी बेड़ा डिस्ट्रॉयर्स, और उसके बाद जो है बहुत ही जदीद तरीन जो है मिसाइल्स हैं, टोमाहॉक मिसाइल्स हैं या F-35C मौजूद है उनके इस बहरी बेड़े में, और जिसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवन है, साबित शुदा है। तो इस वजह से पूरे के पूरे हमले की तैयारी हो चुकी है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कहा है कि वो जवाबी हमला करने के लिए तैयार हैं, और वो जवाबी हमला जो है ज़ाहिर है बहरीन पे होगा, क़तर पे होगा। बहरीन में इनका बहरी अड्डा है अमेरिका का, और एक बहुत बड़ा अड्डा है, और क़तर में जो है उनका हवाई अड्डा है। उसके अलावा जो है इसमें उर्दन में भी इनकी तनसीबात मौजूद हैं। तो ईरान की तरफ से ये आया है कि अगर हमला होगा तो वो शदीद हमला करेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने एहतियात बरती थी जून 2025 में वैसी एहतियात नहीं बरतेंगे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने पहले बता के हमला किया था जिसके लिए अमेरिका ने अपनी दफाई इक़दामात ले लिए थे। अब जो आगे आपका डिप्लोमेसी का, तो डिप्लोमेसी जो है ये एक किस्म की कोअर्सिव डिप्लोमेसी है कि उनको कहते हैं पहले से 4 नुकात दिए हुए हैं कि ये नुकात अगर आप मान लें तो फिर हमला नहीं होगा। और वो 4 नुकात ये हैं कि आप जो अपनी जौहरी अफसूदगी ख़त्म कर दें यूरेनियम की, और जो आपके पास ज़खायर मौजूद हैं, और अमेरिका के तखमीने के मुताबिक वो तकरीबन 2000 किलोग्राम्स के मुतालिक हैं, और लेकिन मुताबिक है। लेकिन ये है कि उनके अलावा जो है उसमें जो 400 किलोग्राम्स हैं वो जो है वो 60% इनरिच्ड है, जो बाकी 2000 वो कह रहे हैं 4% से 60% तक है। तो ये कि ये सरेंडर दे दिए जाएं, सेफ कीपिंग के लिए दे दिए जाएं अमेरिका को, या कहीं और दे दिए जाएं। और फिर वो ये कहते हैं कि जो आपके मिसाइल्स हैं उनका स्केल घटा दें,
اور ان میں جو بھی سوفسٹیکیشن ہے اس کو ختم کر دیں، اور آخری ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے جو حمایتی گروپ ہیں جو عراق میں موجود ہیں، لبنان میں موجود ہیں، یمن میں موجود ہیں، ان کو ڈسمینٹل کر دیا جائے اور ان سے قطع تعلق کر دیا جائے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ ایک قسم کی ایران کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور ان شرائط کو مان لیں۔ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم جوہری پروگرام کے اوپر تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ گزشتہ برس جب مذاکرات کے عمل سے وہ گزر رہے تھے تو اچانک اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی ایران کے اوپر حملہ ہو گیا تھا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی مذاکرات کے لیے، جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو باقی شرائط ہیں جو مسائل سے متعلق ہیں، کیونکہ یہ دفاعی نظام ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ انڈرسٹینڈیبل۔ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا ایک دم سے ایک سرٹن پولرائزیشن سے، وہ جو یو ایس کی ہیجمنی تھی یا ایٹ لیسٹ یو ایس سول سپر پاور تھا، اب اس سے ہٹ گیا ہے۔ اس ٹائم پر یورپ کے بہت سارے ممالک چین کی طرف جا رہے ہیں، انکلوڈنگ یو کے اینڈ فرانس۔ تو ایسی سیناریو کے اندر کیا اب یو ایس کے پاس وہ ہول اینڈ سول اتھارٹی یا پاور ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو اٹیک کر لے؟ وینزویلا تو ان کے اپنے امریکاز میں تھا نا، لیکن یہاں ایران تو ایران کے ساتھ پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ چین ہے۔ سو کیا چین اور رشیا یہ الاؤ کریں گے کہ کسی بھی ٹائم پر امریکہ جو ہے وہ اٹیک کر دے جسٹ آن دا بیسس کہ اسرائیل نے بولا؟ جو چین اور روس نے کسی طور سے، کسی طریقے سے جو ہے گزشتہ جنگ میں بھی ان کی مدد کی تھی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ امریکہ حملہ کر دیتا ہے اور امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کی تیاری کر چکا ہے اور کسی وقت بھی حملہ کر سکتا، اور بہت سی لیکس ایسی آئی ہیں کہ جیسے شاید حملے کا آغاز کل ہی ہو جائے، اور اس میں ایران نے جوابی تیاری یہ کی ہے کہ انہوں نے 2 دن کے لیے جنگی مشقیں یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس میں رکھ دی ہیں، اور امریکہ نے ان کو متنبع کیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے یا اس میں کوئی جنگی جہت ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ کی فضا تیار ہو چکی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی اگر ایران کو مقابلہ کرنا پڑا تو وہ تنہا کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ جو ان کے جو عراق میں اور لبنان میں اور ہوتیز جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے۔ کچھ عرصے گزشتہ جنگ میں وہ ذرا خاموش تھے، لیکن چین اور روس جو ہے اس کی سفارتی اور سیاسی حمایت تو کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ میں کودیں گے یا امریکہ کا راستہ روکیں گے۔ اور جہاں تک یورپ کا تعلق ہے تو وہ چونکہ امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ہے تعلقات بہت کشیدہ ہوئے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر یعنی یورپ اور پھر جو ہے کینیڈا جو ہے وہ سیدھے چین کی طرف گئے، چین اور ہندوستان کی طرف انہوں نے رخ کیا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو یورپین یونین اور یونائٹڈ کنگڈم 100% جو امریکہ کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ جو ان کے پروگرام کے اوپر جو سنیپ بیک سینکشنز ہیں وہ نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کے اوپر یورپین یونین نے پابندی لگائی ہے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ And it'll be quite a good distraction from Greenland as well, of course. لیکن at the end of the day ہمارے لیے کیا سپل اوور آئے گا سردار صاحب؟ بیکاز ہم نے بلوچستان میں جو آج بڑے کیلیبریٹڈ اٹیکس دیکھے ہیں، حالانکہ 2-2 4-4 5-5 6-6 کی ٹولیوں میں دیکھے ہیں، لیکن یہ جو اٹیکس ہیں جن کو ہم نے فوائل کر دیا بیکاز آف آر انٹیلیجنس، بیکاز آف آر اسٹرانگ سیکورٹی فورسز اینڈ اپیریٹس، لیکن یہ اٹیکس اتنے معصوم تو نہیں ہے۔ اگر ایران میں اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کے بالخصوص بلوچستان میں کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے کئی سیناریوز کہے جا رہے ہیں ایران کے اوپر حملے کے سلسلے میں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں جو ہے حکومت تبدیل کر دی جائے، نظام تبدیل کر دیا جائے، اور جو ہے امریکہ دوست اور اسرائیل نواز کسی حکومت کو وہاں لایا جائے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یعنی عرب سپرنگ کے بعد یہ اسرائیل نے نشانہ باندھا ہے تو وہاں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، اور ملک جو ہے ایک قسم کے جو بھی لیبیا ہو، آپ یہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد جو ہے سیریا ہو، تو یہ ایک دم ان کے اندر جو ہے نا بٹوارا ہو گیا، یہاں تک کہ ٹیریٹریز تقسیم ہو گئی۔ تو اگر اس قسم کی کوئی صورتحال، کوئی سیناریو بنتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن اگر ایون شارٹ آف دیٹ، اگر جنگ ہوتی ہے
تو پاکستان کو بہت سے خطرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے ہماری سپلائی چین جو ایران کے ساتھ ہے وہ متاثر ہوگی، اور اس کی وجہ سے تیل، خاص طور سے خوردنی اشیاء، بہت سی چیزیں جو آر پار آتی جاتی ہیں وہ ان میں رخنہ اندازی ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہندوستان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو درپردہ جنگ وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، اور درپردہ بھی نہیں رہی، جتنے بھی آپ پنجگور میں، جتنے بھی یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں جو حملے ہوئے اور جن کو ختم کیا گیا، اس میں ہندوستان کا ہاتھ تھا. ہم نے علی اعلان یہ کہا ہے. تو ان کو موقع ملے گا ایک مرتبہ پھر جو ہے بلوچستان میں خرابی پھیلانے کا. تو لیکن یہ ہے کہ اس جنگ کے براہ راست اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے. دنیا کی معیشت جو ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جتنے عرب ممالک ہیں، بالخصوص جو ہے جو سعودی عرب ہے یا قطر ہے یا عمان ہے، وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کو یہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں. ترکیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ سفارتکاری کے لیے تیار ہیں، لیکن ابھی تک سفارتکاری کا چینل قائم نہیں ہوا. یعنی کیونکہ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس قسم کی دھمکیوں اور فوجی یا عسکری فضا میں اس قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر امریکہ نے حملہ کیا تو جو تیل کی قیمتوں کے اوپر اثر پڑے گا، یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی معیشت برباد ہو جائے گی، اور اس کا جو ہے ایک گلوبل امپیکٹ ہوگا. وہ سب جو ہے اس خطے تک میں